کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ورکرز تھے، یعنی کہ جو غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے غلامی کا جو انسٹیٹیوشن ہے جس میں کوئی حق تھے ہی نہیں، کوئی بھی حق نہیں تھا ان کے لیے، نو حقوق، نو رائٹس واٹس ایور. ایک جو ہمارے بڑے مشہور صحابی بلال حبشی، غلام، جن کو جب وہ ایمان لے آئے، چونکہ وہ سردار کے انڈر تھے، ٹرائبل نظام تھا. ٹرائبل نظام میں آج بھی دیکھیں آپ قبیلہ آپ کا انچارج ہوتا ہے، آپ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں جرگہ بھی بیٹھ جاتے ہیں آج کے زمانے میں. تو ان کا جو غلام تھا اس نے کہا کہ یہ تم خود کہاں سے ایمان لے آئے ہو، واپس آؤ ہمارے دین پہ جو بتوں والا دین ہے. بلال نہیں مانے تو ہی ہیڈ دا رائٹ، یعنی اس کے رائٹس نہیں تھے، بلال کے رائٹس نہیں تھے. تو ان کو پتھروں پہ لٹایا، اوپر بھاری پتھر رکھے، دھوپ میں لٹایا، بڑا کچھ لیش کرتے رہے. بہرحال حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا. یعنی بلال یہ وہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ جو ہمارے اسلام کے حضور کے زمانے کے مسجد نبوی جب بنی تو یہ فرسٹ مؤذن قرار دیے گئے. مؤذن جو اذان دیتے ہیں، حضرت بلال، یہ رتبہ دیا حضور علیہ السلام نے ایک غلام کو. غلامی ختم کی انہوں نے، وہ بتدریج ختم ہوئی، اوور نائٹ ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ایک پہلو ہے، کبھی بات کر لیں گے، لیکن وہ غلامی ختم ہوئی اور پورے رائٹس دیے گئے. یعنی ایک مجھے یاد ہے ایک حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت خالد بن ولید کمانڈر ان چیف تھے تو حضرت عمر نے ان کو ہٹانا تھا اس منصب سے اور حضرت عبیدہ کو بنانا تھا کمانڈر ان چیف. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو بھیجا وہ خبر لے کے. ہی ہیڈ سچ اے اسٹینڈنگ، تاکہ ایک حضرت خالد کو کوئی تردد نہ ہو. خیر وہ تردد نہیں ہوا، وہ انہوں نے حضرت عبیدہ کو اپنا کمان دے دی کہ آپ سنبھالیں. اس پہ علامہ اقبال نے حضرت بلال پہ کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے تھوڑے سے لیکن بہت ہی خوبصورت. وہ فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. یہ بلال عنوان ہے شاعری کا، ان کے اس نظم کا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. بیوٹیفل، یعنی حبشہ میں تھے تو حجاز ہے مکہ مدینہ، کہ تیرا ستارہ چمک اٹھا تو وہاں سے تجھے چلے غلام ہی صحیح لیکن مکہ مدینہ لے آیا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. ہو رہا تھا نا ستم، پتھر رکھے جا رہے تھے اور وہ عرب کی گرم پتھروں پہ ان کو لٹاتے تھے بغیر قمیص کے. یہ شعر دیکھیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ بلال کے بارے میں علامہ اقبال نے اشعار لکھے. ہمیں اپنے دیکھیں اللہ پاک نے آزمائش کی دنیا بنائی ہے. اس میں میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی. یعنی کہ سب شہزادیاں تو پانی کون بھرے گا، چوکیداری کون کرے گا، رکشے کون چلائے گا، ایک دوسرے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ آزمائش کی دنیا ہے. اس میں آبویسلی کچھ لوگ بہت امیر ہیں جن کے نیچے ماتحت 2-3 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں. کوئی سب سروینٹ ہے، ان کے اوپر پورے لوگ ہیں. تو ہر حال میں لوگوں کے حقوق پورے کرنے چاہیے. حضور علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیجیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ اسی وقت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طے کریں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس پر پیمنٹ دیجیے، جو بھی ہو جو ہم نے کیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو آئیے ہم سب
اس چیز کا احساس کریں کہ ہمارے اوپر بھی لوگ ہیں، ہم سے ماتحت بھی لوگ ہیں، تو ہم نے سب کے حقوق بہرحال ادا کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک بڑا ون ون سچویشن ہے کہ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں آٹومیٹیکلی ہمارے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔